اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اب ہمیں دانتوں کے نام یاد کرنے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہیں۔ کتنے دانت ہیں؟ 32۔ 16 اوپر 16 نیچے، یہ ان کی ترتیب ہے۔ 16 اوپر کے جبڑے میں 16، نیچے 16، تو اس طرح ٹوٹل 32 ہو گئے۔ اب ان 32 دانتوں میں سے 20 تو ڈاڑے ہیں اور 12 دانت ہیں۔ ڈاڑے کتنی ہیں؟ 20، اور دانت کتنے ہیں؟ 12۔ ہمیں ان ڈاڑوں کے نام بھی یاد رکھنے ہیں اور دانتوں کے نام بھی یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سامنے کے چوڑے 4 جو دانت ہیں، سامنے کے بالکل سامنے کے چوڑے 4 دانت، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے 2 ثنایا علیہ اور نیچے والے 2 ثنایا سفلی۔ ثنایا کے برابر میں رباعیات ہیں۔ ترتیب کیا ہے ان کی کہ اوپر دائیں 1، اوپر بائیں 1، اسی طرح سے نیچے دائیں 1 اور نیچے بائیں 1، اس طرح سے 4 دانت ہوئے ہیں، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ رباعیات کے برابر میں انیاب ہے۔ انیاب کی بھی ترتیب ہوئی ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے 1 1، یعنی اوپر دائیں 1، اوپر بائیں 1، اسی طرح سے نیچے دائیں 1 اور نیچے بائیں 1۔ یہ کون سے ہیں؟ انیاب۔ انیاب کے برابر میں زواحق ہیں۔ زواحق یہ بھی 4 دانت ہیں، ان کی ترتیب بھی وہی ہے کہ اوپر نیچے دائیں بائیں 1 1۔ پھر زواحق کے برابر میں 12 دانت ہیں، طواحین جن کو کہتے ہیں، طواحین۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ اوپر دائیں 3، اوپر بائیں 3، 6 ہو گئے اوپر، اسی طرح سے نیچے دائیں 3 اور نیچے بائیں 3، 6 نیچے ہو گئے، 6 اوپر 6 نیچے، یہ 12 ہو گئے، ان کو طواحین کہتے ہیں۔ پھر طواحین کے برابر میں بالکل اخیر میں نواجز ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 1 1۔ یہ ہے دانتوں کی تفصیل، دانتوں کے نام۔ ان دانتوں کے ناموں کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دانتوں کے نام ہمیں یاد ہوں گے تو آگے مخارج کا بیان سمجھ میں آئے گا، اور اگر دانتوں کے نام یاد نہیں ہوں گے تو پھر مخارج سمجھنے میں مشکل ہوگی، تو اس لیے دانتوں کے نام ہمیں یاد کر لینے۔ چلیے اب آج کا سبق کتاب کے اندر پڑھتے ہیں۔ جو تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے وہی کتاب کے اندر ہے، کتاب کے اندر ہم اپنا باقاعدہ سبق پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر کتاب، اس میں یہ دانتوں کے نام پڑھ لیتے ہیں۔ دانتوں کے نام، چونکہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے اس لیے پہلے دانتوں کے ناموں کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے، تو اس لیے دانتوں کے نام پہلے یاد کرنے ضروری ہیں تاکہ مخارج کے سمجھنے میں سہولت ہو۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے، جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی وہی سب بتلا رہے ہیں یہاں پر۔ یہ سامنے کے چوڑے سے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلی، ٹھیک ہے؟ پھر ثنایا کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 1 1، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 نوکدار دانت اور ہیں۔ رباعیات کے برابر میں جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 1 1، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اسی طرح انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 1 1، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ پھر ان زواحق کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ان کو طواحین کہتے ہیں۔ یہ 12 دانت ہو گئے طواحین، 6 اوپر 6 نیچے، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ٹھیک ہے؟ ان کو طواحین کہتے ہیں۔ پھر ان طواحین کے برابر میں بالکل آخر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 1 1، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، شروع میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ ان 32 دانتوں میں سے 20 ڈاڑے ہیں اور 12 دانت ہیں۔ زواحق، طواحین، نواجز، یہ کیا ہیں؟ ڈاڑے۔ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اضراس، اور اردو میں ڈاڑے کہتے ہیں ان کو۔ زواحق کتنے؟ 4۔ طواحین کتنے؟ 12۔ 12 4 16۔ نواجز کتنے؟ 4، تو 16 4 20، تو یہ 20 زواحق، طواحین، نواجز، یہ ڈاڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے علاوہ جو بچے ہیں ثنایا، رباعیات، انیاب، یہ دانت ہیں 12، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ دانتوں کے نام یاد کریں۔ دیکھیں نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس نقشے میں، اور آپ کو یہ آسانی سے اچھی طرح سے اور سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ نقشہ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سامنے کے جو چوڑے 4 دانت ہیں، سامنے کے 4 دانت دیکھیں، اوپر والے ثنایا علیہ،
اور نیچے بھی ثنایا لکھا ہوا ہے، تو نیچے والے ثنایا سفلا اور اوپر والے ثنایا علیا، جو ثنایا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ثنایا لکھا ہوا نا، یہ دو دانت ثنایا علیا ہیں، ثنایا، اور اسی طرح سے نیچے یہ دو دانت نیچے والے یہ کیا ہیں؟ ثنایا سفلا، ٹھیک ہے۔ ثنایا کے برابر میں رباعیات ہیں، اور رباعیات کس طرح ہے کہ اوپر دائیں ایک اور اسی طرح سے اوپر بائیں ایک رباعیات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نیچے دائیں ایک اور نیچے بائیں ایک، 4 ہو گئے، تو یہ ہیں رباعیات۔ پھر رباعیات کے برابر میں انیاب ہیں، یہ انیاب رباعیات کے برابر میں، ایک اوپر ہو گیا ادھر دائیں اور اسی طرح سے ایک اوپر بائیں ہو گیا، اسی طرح سے نیچے بھی اسی طرح سے یہ انیاب رباعیات کے برابر میں نا، بالکل دائیں ایک اور بائیں ایک۔ تو یہ پورا نقشہ ہے، اس نقشے سے دانتوں کو اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ انیاب کے برابر میں زواحق ہیں، اور زواحق کے برابر میں یہ جو اضراس لکھا ہوا نا، اضراس، ابھی آپ نے پڑھا نا کہ عربی میں ڈاڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ اضراس کہتے ہیں۔ تو یہ زواحق کے برابر میں یہ طواحن جو ہیں، طواحن یہ اضراس ہیں، زواحق بھی اضراس ہیں، طواحن بھی اضراس ہیں، نواجذ بھی اضراس ہیں، جو ڈاڑیں ہیں ان کو اضراس کہتے ہیں۔ تو زواحق کے برابر میں یہ طواحن ہے جہاں اضراس لکھا ہوا ہے، اوپر بھی اسی طرح سے نیچے بھی اسی طرح سے، اور بالکل آخر میں یہ نواجذ ہیں، بالکل لاسٹ میں یہ نواجذ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ دانتوں کے نام یاد کر لیں اور اس نقشے کو محفوظ کر لینا۔ میں گروپ میں بھی اس کو شیئر کر دوں گا، اس نقشے میں دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں، اور کتاب کے اندر ان کو دیکھ کر کے اچھی طرح سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس کے بعد جب مخارج شروع ہوں گے تو مخارج کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر یہ دانتوں کے نام ہمیں یاد نہیں ہوئے تو پھر مخارج سمجھنے میں دقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یاد کر لیجئے گا، کتاب کے اندر بھی پورا یہی بیان ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آگے مخارج کا بیان شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں باقاعدہ حروف کو، تو کل سے اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ مخارج کا بیان، مخارج مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج ایک اور ایک سے زیادہ مخارج کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ بتلایا ہے اصطلاحی معنی، جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے، مثلا ہا حلق سے نکلتا ہے، حلق کے بیچ سے، تو حلق کا بیچ یہ مخرج ہے۔ ہا حلق کے سینے کی طرف سے نکلتا ہے، تو یہ سینے کی طرف سے جو نکل رہا ہے یہ اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ قاف زبان کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کے مقابل اوپر کا تالو، تو زبان کی جڑ اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ قاف کا مخرج ہے۔ تو جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ کل حروف 29 ہیں، الف سے لے کر یا تک، الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو یا حمزہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 29 ہو گئے ہیں۔ تو کل حروف 29 ہیں، اور 29 حروف کے لیے صحیح قول کے موافق 17 مخرج ہیں۔ حروف 29 ہیں اور مخرج کتنے؟ 17۔ مخرج کم اس لیے ہو گئے کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے یعنی ایک ایک ہی مخرج ہیں، جیسے تا دال طا، 3 حروف ہو گئے، تینوں کے نکلنے کی جگہ ایک ہے، تینوں کا مخرج ایک ہے۔ سا دال ضا، 3 حروف ہیں، تینوں کے نکلنے کی جگہ ایک ہے۔ تو اس لیے مخارج کم ہوئے کہ بعض حروف کے مخارج ایک ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اب آگے مخارج کا بیان شروع ہوگا، الف با تا ثا۔ تو ابھی ہمیں یہاں تک یاد کرنا ہے، دانتوں کے نام یاد کرنے ہیں، اور یہ ابتدائی مخرج کے معنی اور اصطلاحی معنی اور کل حروف کتنے ہیں، مخارج کتنے ہیں، یہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلیے سورہ فاتحہ کی مشق کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی 2 3 آیتیں ہمیں مشق بھی کرتے رہنا ہے تاکہ قرآن کو سمجھنے میں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو۔ سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کی مشق کر چکے تھے ہم، ٹھیک ہے۔ اب آج اگلی 3 آیتوں کی اور مشق کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں یہ انداز دیکھنا ہے کہاں غلطی ہم کرتے ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے اس طرح سے پڑھنے کی ہمیں فکر کرنی ہے،
چونکہ ہماری یہ کلاس جو ہوتی ہے اس کا مقصد صرف یہی کہ اللہ کا کلام صحیح پڑھا جا سکے، تو اس لیے کچھ قواعد پڑھتے ہیں اور کچھ ہمیں آیتوں کی مشق بھی کرنی چاہیے۔ چلیے میں پڑھتا ہوں اور آپ ان کے اوپر غور کریں۔ 3 آیتوں کی ہم مشق کر چکے ہیں، اس کے بعد سے آج مشق کریں گے، لیکن میں شروع سے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ان 3 آیتوں کے اندر جو قواعد ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پچھلی کلاس کے اندر، اور ان کے اندر جہاں عام طور سے غلطیاں کی جاتی ہیں ان کی اصلاح بھی کر چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے اوپر توجہ دی ہوگی اور ان کی اصلاح کر لی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی 3 آیتیں ہیں، ان کے اندر کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کے اوپر غور کرنا ہے، اور کس طرح سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کے اوپر توجہ دے دینی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ایک غلطی تو کیا کی جاتی ہے یہاں پر، ایاک نعبد، کاف کو کھینچ دیا جاتا ہے اور نعبد کے دال کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ بعض پڑھنے والے کیا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حرکتیں ہیں زبر زیر پیش، خالی حرکت جہاں ہوتی ہے اس کو بالکل نہیں کھینچا جاتا، ہمیں وہاں رکنا نہیں۔ اگر ذرا بھی ہم وہاں رک گئے، ذرا بھی اسٹاپ ہو گیا وہاں، تو حرکت پیدا ہو جائے گی اور یہ لہنجلی غلطی پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ایک نعبد کے نون کے بعد جو عین ہے، اس عین کو ظاہر کرنا ہے ہمیں حلق سے، نعبد۔ اس میں غلطی کیا کی جاتی ہے، ایاک نعبد، ایاک نعبد پڑھ دیتے ہیں، نعبد اگر ہم نے پڑھ لیا تو یہ ابدال ہو گیا، یعنی ہم نے عین کو الف سے بدل دیا، تو ہمیں عین کو حلق سے ادا کرنا ہے، نعبد۔ اگر ہم نے اس کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، نعبد ہو جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو نعبد نہیں پڑھنا ہمیں، بلکہ عین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، عین کو بھی وہیں سے ادا کرنا ہے، نستعین، ٹھیک ہے۔ صحیح ہو گئی آیت۔ اگلی آیت، اہدنا الصراط المستقیم، صحیح کس طرح پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے اس میں ہمیں کہاں دھیان دینا ہے، اہدی کا جو ہاں ہے اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہے۔ یہاں ہم بعض لوگ جو اس کے اندر جو غلطی کرتے ہیں، ایک تو کیا پڑھتے ہیں، اہدی پڑھ دیتے ہیں، اس کو اہدی نہیں پڑھا جائے گا، یہ اہدی غلط ہو جائے گا، بلکہ حمزہ کے نیچے جو زیر ہے اس کو صاف پڑھنا ہے، جھکا کے اس کو پڑھنا ہے، نہیں کرنا، نہیں کرنا، اس کو اگر کر دیا تو غلط ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، تو نہیں پڑھنا ہمیں، پڑھنا، اہدی۔ ایک تو یہ کو صحیح کرنا ہے، اور دوسرا ہاں کے اوپر جو جزم ہے، سکون، اس کو واضح پڑھنا ہے، یہاں ہمیں رکنا نہیں۔ اگر ذرا بھی یہاں رک گئے تو یہ حرکت بن جائے گا۔ کس طرح پڑھنا ہے، اہدی۔ اگر ذرا بھی رک گئے تو کیا بن جائے گا، اہدی۔ تو ہاں کے نیچے بہت سے لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں، یعنی ہاں کے نیچے زیر پڑھ دیتے ہیں، اور یہ غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سکون اور جزم کو کس طرح پڑھا جاتا ہے،
اس کی ہم نے پریکٹس نہیں کی ہوتی، اس کی مشق نہیں کی ہوئی ہوتی ہے. تو سکون کی خوب مشق کرنی چاہیے. سکون کے اندر ذرا بھی ہمیں رکنا نہیں، اگر رکیں گے تو کوئی حرکت بن جائے گی. جیسے یہاں اہدی اہدی اہدی، تو نہ ہی پڑھنا نہ پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ اہدی اہدنا الصراط المستقیم. اور نون جو ہے، نون کو فوراً صاد کے اندر ملائیں گے. نصرا اہدنا الصراط. بہت سے لوگ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، اور بعض حفاظ بھی کرتے ہیں، میں نے سنا ہے، اہدنا صراط پڑھ دیتے ہیں، اہدنا صراط. وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نون کے ساتھ جو الف ہے، کہ نون الف زبر نا، تو اس نون کے ساتھ جو الف ہے، الف کو پڑھا جائے گا. یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ صرف رسم الخط میں الف ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا. اہدنا صراط نہیں پڑھا جائے گا یہ، بلکہ نون کو سیدھا صاد میں ملائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. کیا پڑھنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صاد کو پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے. اگر صاد کو ہم نے پر نہیں کیا تو یہ بھی لہنے جلی غلطی بن جائے گی. صاد کی جو صفت ہے، اس کو پر کرنا، موٹا کرنا، منہ بھر کے پڑھنا. اگر ہم نے صاد کو منہ بھر کے نہیں پڑھا تو یہ سین بن جائے گا، اہدنا سرا بن جائے گا، سرا. اور سرا یعنی صاد سے سین اگر ہم نے اس کو بنا دیا، اس کی صفت ادا نہیں کی، منہ بھر کے نہیں پڑھا، اس کو موٹا نہیں پڑھا، اس کو پر نہیں پڑھا، تو یہ سین بنے گا. اور سین بنتے ہی یہ لہنے جلی غلطی ہو جائے گی. تو صاد کو کیسا پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے، منہ بھر کے. را کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے، چونکہ را کے اوپر زبر ہے. را کے بعد الف ہے، الف کو بھی پر پڑھنا ہے منہ بھر کے. چونکہ الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا. تو یہاں الف سے پہلے را پر ہو گیا، تو اس لیے الف کو بھی پر پڑھیں گے. آگے طا کو بھی پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کس طرح پڑھنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم مستقیم. قاف کو اس کو بھی پر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، تو یہ غلط ہو جائے گا. تو اس کی اصلاح ہمیں کرنی ہے. کس طرح پڑھنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں ان کی مشق کرنی ہے. یہ 2 آیتیں رہنے دیجیے گا. اگلی جو آیت بچی ہے ان کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھ لیں گے، چونکہ وقت ہو چکا ہے. تو دوبارہ میں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا اس کو، الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم. تو اس طرح سے آج کا سبق دانتوں کے نام یاد کر لیجئے گا، اور یہ جو مشق کرائی گئی ہے ان کی مشق کر لیجئے گا، اور قرآن سامنے رکھ کر کے ان کی مشق کیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا. کیونکہ جب تک مشق نہیں کریں گے، جب تک یہ اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم نے سبق سن لیا اور بس مشق نہیں کی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اچھی طرح سے ادائیگی نہیں ہو پائے گی. تو سبق سننے کے بعد 10-15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کی، جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہو، تجوید کے ساتھ ان کو پڑھا جائے اور ان کی مشق کی جائے. ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.